بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ استغفار بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور انسان اگر صدق کے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، تو اللہ کو وہ انتہائی رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ کثرت سے ہم کو استغفار کرنا چاہیے ہے اپنے گناہوں پر، کہ جو انسان کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری شرمندگی کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اور اس نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور کہا کہ پروردگار، اگر تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے سزا دے گا، مجھے عذاب دے گا، تو یہ تیرا عین عدل ہوگا، میں اسی قابل ہوں، میں اسی لائق ہوں، لیکن اے پروردگار، اگر تو مجھے بخش دے گا، اگر تو مجھے معاف کر دے گا، تو یہ تیری عین شان ہے، کیونکہ تو کریم رب ہے، تو رحیم رب ہے، تو معاف کرنے والا رب ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس جملے کو قبول کر لیا، دل سے نکلی ہوئی اس آہ کو قبول کر لیا، اور اس کو معاف کر دیا۔ لہٰذا ہم کو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے ہے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے ہے۔ اللہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش سکتا ہے اگر انسان شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پلٹ آئے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو وہ اللہ کو انتہائی رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ جو ہے وہ اس قدر رحیم ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے یہ غلط ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے کیا زیادہ، بلکہ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور وہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معصوم تھے، جن سے یعنی گناہ تو معاذ اللہ دور کی بات ہے، ترک اولا تک نہ ہوا، جو معصوم عن الخطا تھے، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل رول ماڈل ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت کثرت سے استغفار کرتے تھے، کیونکہ اللہ جو ہے اس نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جو انسان اکڑے گا اپنے گناہوں پر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا، رجوع نہیں کرے گا، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے پروردگار، اپنے معبود، اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دے گا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوگی، اور وہ اپنے رب سے معافی مانگے گا، وہ اپنے رب سے توبہ طلب کرے گا، تو وہ اپنے رب کو، اللہ کو انشاءاللہ بہت ہی غفور و رحیم و بہت ہی تواب الرحیم پائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریے، استغفار کی تسبیح پڑھیے، اور آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار، مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ دینا، تو ہی میرا معبود برحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پروردگار، میں انسان ہوں، میں خطاؤں کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لہذا میرے گناہوں پر مجھے آتش دوزخ سے نجات دے اور مجھے معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکار کر دیکھیے، اس سے زیادہ پکار سننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ وہی ذات ہے کہ جو ہماری پکار بھی سنتی ہے، ہماری دعا کو بھی قبول کرتی ہے، ہمارے استغفار اور ہماری توبہ کو بھی قبول کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہم کو بخش دے۔ یقیناً وہ بہت ہی بڑا بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔